الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان شریف کے آنے کی اتنی خوشی اور رمضان شریف کے آنے کی طرف اتنی توجہ ہوتی تھی کہ جب رجب شروع ہوتا تھا تو آپ فوراً دعا شروع کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے۔ رمضان شریف کی انتظار میں رجب اور شعبان، رجب سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو جاتے تھے کہ رمضان شریف آئے، نیکی کا سیزن آئے اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو خوب راضی کریں، خوب عبادت کریں، روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، رمضان شریف کی بہاریں اور موجیں آئیں۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب سے دعا مانگنا شروع کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکتیں نازل فرما۔ رمضان شریف جو اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اس سے متصل جو مہینے ہیں ان میں بھی برکت نصیب فرما اور ہمیں اتنی برکتیں عنایت فرما کہ ہمیں رمضان بھی نصیب ہو جائے۔ رمضان کا لغوی معنی ہوتا ہے میل کاٹنے والا۔ رمض رمضان مبالغے کا صیغہ ہے، تو رمض کا معنی ہوتا ہے اتنی گرمی جو پیروں کو جلائے، تو رمضان کا معنی ہے اس میں اتنی عبادت کا حکم ہے کہ روزہ ہے جس کی وجہ سے گناہوں کی میل صاف ہوتی ہے، اور تراویح ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، نماز زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے گناہوں کی میل صاف ہوتی ہے۔ شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر سمندروں میں ڈال دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گویا کہ گناہوں کے رستے بند، گناہوں کا ماحول ختم اور نیکی کا ماحول عنایت ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے شیطان انسان کے اندر نہیں چل سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر وہاں اپنے اثرات چھوڑتا ہے، جاتا ہے جہاں جہاں خون چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے وہ رستے تنگ ہو جاتے ہیں، شیطان اس میں نہیں گھوم سکتا، اپنے شیطانی اثرات نہیں ڈال سکتا، تو روزہ رکھنے سے شیطان کے رستے تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ روزہ شیطان کے آگے ڈھال ہے انسان کے لیے۔ جب روزہ رکھتا ہے آدمی، جیسے ڈھال سے نیزے اور تیروں کو دشمن جب برساتا ہے روک دیا جاتا ہے، اس طرح روزہ رکھنے سے شیطان کے تیر زہریلے جو شیطانی حملے ہوتے ہیں آدمی کو گناہ میں اکسانے کے لیے، وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کے حملے نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد جو تلاوت ہوتی ہے وہ مزید قوت پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح باقی ذکر اذکار ہو گئے۔ تو رمضان شریف میں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، سارے انوارات، بارشیں ہوتی ہیں انوارات کی، انوارات آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے رمضان شریف کے مہینے میں بڑی برکتوں کے نزول کے ساتھ ساتھ نیکی کی قیمت بھی 70 حصے بڑھ جاتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف کے غیر میں جو آدمی فرض ادا کرتا ہے، وہ فرض اگر رمضان میں ادا کرے 70 فرضوں کا ثواب ہے، اور نوافل جو رمضان شریف پڑھے فرضوں کے برابر ثواب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی آمد پر خوشی کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی آمد پر ہم منتظر ہوں، دل میں جذبہ ہو، آئے رمضان ہم خوب کمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔